بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں سید مہتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انوار عالم۔ ناظرین، ہم شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رضی اللہ عنہ کے لاجواب اصول پڑھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک بہت ہی بنیادی اصول ہے تصوف کے لحاظ سے۔ فرماتے ہیں الانس باللہ فی الخلوتی والاستحاش فی الجلوتی لا یعول علیہ، کہ تنہائی میں اللہ جل جلالہ کی ذات و صفات سے انسیت حاصل ہونا اور محفل میں وہ انسیت حاصل نہ ہونا، ایسی تنہائی اور ایسی جلوت پر اعتبار نہ کیا جائے گا، یعنی کہ اس تصوف پر اعتبار نہ کیا جائے گا، اس کام پر اعتبار نہ کیا جائے گا۔ ناظرین، جلوت اور خلوت صوفیاء کرام کی بنیادی ترین اشیاء میں سے ایک شے ہے کہ جب بندہ مراتب تصوف طے کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے تو مرشد اس کو جلوت کی طرف رہنمائی نہیں کرتا، اول اس کو خلوت کی طرف بھیجتا ہے، تنہائی اختیار کرتا ہے۔ جب بندہ خدا کے دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کی بارشیں برستی ہیں تو پھر بندہ دنیا سے بھاگتا ہے، دور ہوتا ہے اور تنہائی اختیار کرتا ہے۔ بے شمار صوفیاء کرام کے واقعات، اقوال اس پر مبنی ہیں کہ مخلوق سے دور رہنا اور خالق سے انسیت حاصل کرنا یہ تصوف ہے، اور جس کو یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے لیے جلوت اور خلوت دونوں برابر ہوتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو بندہ شروع میں اس راہ پر قدم رکھتا ہے، تنہائی تو وہ اختیار کر لیتا ہے، لیکن جب وہ لوگوں کے درمیان میں آتا ہے، لوگوں سے میل جول کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، اٹھنا بیٹھنا کرتا ہے، تو پھر اس کی وہ روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے کہ تصوف نام جو ہے وہ جنگل میں جا کر رہنے کا نام نہیں ہے، تصوف ہے لوگوں کے درمیان رہ کر فرائض و واجبات کی ادائیگی کرنا اور حرام سے بچنا اور لوگوں کے حقوق ادا کرنا۔ واقعتاً یہ بات درست ہے، 100% درست ہے۔ جو بندہ خدا جلوت تو اختیار کرنے میں پریشانی ہوتی ہے اس کو، اور خلوت وہ مزے سے اختیار کر لیتا ہے، فرمایا اس کی خلوت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اصل تصوف اسلام جو ہے رہبانیت کا حکم نہیں دیتا کہ بالکل تم دنیا سے جدا ہو جاؤ اور شادیاں نہ کرو اور کھانا پینا نہ کھاؤ اور جناب والا ٹاٹ کا لباس پہنو۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ یاد رکھیے، خلوت کے بھی کچھ اصول ہیں، ہر بندہ اٹھ کر خلوت اختیار نہیں کرے گا۔ باقاعدہ اس پر علماء کرام نے اور صوفیاء کرام نے ابواب باندھے ہیں، اس کی خلوت کی تعریفیں بیان کی ہیں اور اس کے آداب بیان کی ہیں۔ پہلے فرائض و واجبات کا عالم ہو بندہ، پھر حقوق العباد کو ادا کرے مکمل۔ اگر بیوی ہے، بچے ہیں، تو اس کے لیے خلوت اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ خلوت کے آداب ہیں۔ تو شیطان اول بندوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتا ہے کہ یہ دنیا سے الگ ہو جاؤ، یہ ہو جاؤ، وہ ہو جاؤ، لیکن اس کے پیچھے جناب والا حقوق جن کے ادا کرنے ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ترس رہے ہوتے ہیں، تو ان کے حقوق ادا کیے بغیر وہ جنگلوں میں چلا جائے، خلوت اختیار کر لے، تو اس پر کوئی بھی روحانیت کے دروازے کھلنے والے نہیں ہیں۔ اور پھر جب بندہ تنہائی میں ہوتا ہے تو اس پر طرح طرح کے القاء ہوتے ہیں، اس کو عبادات میں مزہ آتا ہے، ریاضات میں مزہ آتا ہے، تلاوت میں مزہ آتا ہے، ذکر و اذکار وہ مسلسل کرتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ لوگوں کے درمیان آتا ہے اس سے سب کچھ چھوٹ جاتا ہے۔ شیخ اکبر کے فرمانے کا یہ مطلب ہے ایسا بندہ ناکام ہے، اس کی خلوت کسی کھاتے کی نہیں ہے کہ خلوت میں تو سب کر لے لیکن جلوت میں آتے ہی وہ بالکل عام بندے جیسا بندہ بن جائے۔ تو مزہ تو تب ہے بندہ جلوت میں رہ کر خلوت والے کام کرے۔ پھرتا ہوں دل میں درد کا ارماں لیے ہوئے، گلشن و صحرا دونوں کو حیراں کیے ہوئے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جس کے دل میں خلوت آ گئی وہ محفل میں رہے گا تب بھی وہ تنہائی رہے گا۔ خلوت آتی کب ہے؟ اللہ جل جلالہ کے جب صفاتی نام احد کی تجلی بندے پر پڑتی ہے تو بندہ بھی اکیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے، مخلوق سے جدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا مخلوق کے مجمع میں اس کو وحشت ہوتی ہے، اس کو تکلیف و اذیت ہوتی ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب اللہ کے نام مبارک صفاتی نام احد کی تجلیات پڑتی ہیں تو بندہ اکیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کو تنہائی بھی مزہ آتا ہے، اس کو جلوت سے وحشت ہوتی ہے۔ تو یہ ایک مقام آتا ہے تصوف کے راہ میں، ہر بندہ یہ کام نہیں کر سکتا، اور ہر بندہ اس احدیت کی تجلی کا
اہل بھی نہیں ہوتا نہ اس پر پڑتی ہے، زور زبردستی جو اپنے اوپر طاری کرتا ہے، اگر وہ طاری کر بھی لے تو اس کو یہ فیوز و برکات نصیب ہوتے ہیں، لیکن فرمایا کہ اکیلے ہو تو اس کو مزے آئیں، لیکن جب محفل میں آئے تو مزے ختم ہو جائیں، تو گویا کہ مخلوق اور خالق کے درمیان، اس بندے اور اس کے خالق کے درمیان مخلوق کا تعلق زیادہ مضبوط تھا کہ وہ اس کے دنیا میں آئے، اس کے راستے میں آئے، اور خالق اور مخلوق کا اور اس بندے کا راستہ کیا کر دیا؟ اس نے بند کر دیا، تو اس کا تعلق کمزور تھا۔ مضبوط تعلق اللہ سے وہ ہے کہ جلوت میں ہو تب بھی اللہ سے تعلق نہ ٹوٹے، اور خلوت میں ہو تب بھی اللہ سے تعلق نہ ٹوٹے، لوگوں کے مجمع عام میں ہو تب بھی اللہ سے تعلق نہ ٹوٹے، اور لوگوں کی سے ہزاروں کلومیٹر دور تنہائی میں ہو تب بھی تعلق اللہ سے نہ ٹوٹے۔ اصل تصوف یہی ہے، اور یہی معنی ہے جلوت اور خلوت میں اللہ سے مانوس ہونے کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جلوتیں بھی عطا فرمائے، وہ جلوتیں کہ جس میں فقط اسی کی یاد ہو، اور خلوتیں بھی عطا فرمائے، وہ خلوتیں کہ فقط اسی کی یاد ہو، کوئی غیر بچ میں شامل نہ ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔